آپ نے اپنا سر نہیں ڈھانپا، جو کہ آپ کے ملک کی ایک روایت ہے، اور اگر کسی بنا پر یا غلطی کی بنا پر کوئی خاتون آپ کے اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر دیتی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، آپ اس کو جیل میں بند کر دیں گے اور آپ اس کو اتنا ماریں گے کہ وہ مر جائے گی۔ اس وقت میں جس مدعے پر بات کر رہی ہوں وہ اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کے اوپر بات اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ ایک حادثہ ہوتا ہے جو صرف حادثہ نہیں بلکہ سانحہ کہنا چاہیے اس کو۔ ایران میں ایک لڑکی، ایک خاتون جن کا نام مہسا امینی تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکلی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن انہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، اور حجاب نہ اوڑھنے کی وجہ سے پولیس نے انہیں گرفتار کیا، اور اس کے 2 دن کے بعد تھانے میں وہ وفات پا گئی۔ یہ معاملہ اب اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، صرف ایران میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ دس از انبلیویبل ریئلی کہ یہ ہم کون سی صدی میں اور کون سے وقت میں زندہ ہیں کہ جب افغانستان اور ایران میں خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنا سر نہیں ڈھانپا، جو کہ آپ کے ملک کی ایک روایت ہے، اور اگر کسی بنا پر یا غلطی کی بنا پر کوئی خاتون آپ کے اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کر دیتی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے تھانے لے جائیں گے، آپ اس کو جیل میں بند کر دیں گے اور آپ اس کو اتنا ماریں گے کہ وہ مر جائے گی۔ اس کے اوپر جو ایران کی حکومت ہے اس نے بھی تحقیقات کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تفتیش کا حکم تو دے ہی دیا ہوگا، لیکن دیکھیں یہ صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، مہسا امینی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور خواتین اس کے خلاف بڑے اس پہ لیول پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان کی ایج جو تھی وہ صرف 22 ایئرس تھی، وہ 22 سالہ لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے صرف ایک حجاب نہ پہننے کے بنا پر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں ہے ایک اخلاقی پولیس، ایک مورل پولیس۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دل کا دورہ پڑ گیا تھا، 22 سالہ لڑکی کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کے تھانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب پکڑ کے لے جاتے ہیں نا اور وہ پولیس کسٹڈی میں تشدد سے مر جاتا ہے کوئی، تو اسے کہتے ہیں کہ اس کو یہ بیمار تھا، اس کو یہ تھا، اور یہاں پہ تو غلط رپورٹیں بھی بنوا لیتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف جہاں ہم اس کی بات کر رہے ہیں وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہاں پر جو خواتین ہیں ان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے دنیا کی، اور خاص طور پر جو مسلم امہ ہے اس کی اتھارٹیز کو، جتنے بھی لیڈرز ہیں اسلامک کنٹریز ہیں دنیا کے، ان کے لیڈرز کو جو ہے یہ خط لکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ ان طالبان کا جتنا یہ عراق دیکھ رہے ہیں 1 سال ہو گیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو اسکولوں اور کالجز میں نہیں جانے دیا جا رہا، تو اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائے گا؟ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے یہ پورا 1 سال وہ تاریکی کا ہے، ڈارکنیس کا ہے، اندھیرے کا ہے، اور مسلم امہ کے نام یہ خط لکھا ہے ان بچیوں نے، ان لڑکیوں نے، کہ ہماری طرف کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر جنرل اسمبلی کا 77واں سیشن، وہاں پر کوئی کنٹری اس کے اوپر بات کرے گا؟ یہ مہسا امینی کے اوپر بات کرے گا کوئی؟ وہاں پر کوئی کنٹری، یہ جو خط لکھا گیا افغانستان کی لڑکیوں کی طرف سے مسلم امہ کے لیڈرز کے نام، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پورا ایک سال گزرا ہے ان کے ساتھ، ایک اندھیرے میں ڈوبا ہوا سال، اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کو سکول نہیں جانے دیا گیا، ان کو کالجز میں نہیں جانے دیا گیا، وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کس طریقے سے وہاں پر جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں وہاں پہ تو مردوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ جو 77واں سیشن آف جنرل اسمبلی ہے اس میں ان خواتین، لڑکیوں، افغانستان اور ایران کی خواتین کے لیے کوئی بات کرے گا، کوئی آواز اٹھائے گا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس وقت کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں؟ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز اٹھ رہی ہے، لیکن جس طریقے سے آواز اٹھنی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہی، اس طریقے سے اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں آپ کو کچھ اور بھی بتاؤں، یہ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں نا، جب اس کے مزید میں نے کچھ ڈیٹیلز پڑھی تو بہت حیرانی ہوئی، اور یہ بہت شاکنگ ڈیٹیلز ہیں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دور میں ایران میں ایک یہ رسم ہے، روایت ہے کہ وہاں پر جب شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے،
وہاں پہ شادی سے عام یہ یعنی ہے وہاں کا یہ کسٹم ہے آپ کہہ لیں ایک طریقے سے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو تو اس سے پہلے اس کو سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، اور سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ اس کو سرٹیفکیٹ مطلب کہ باقاعدہ اپنا میڈیکل کروا کے ملتا ہے، اور وہ اگر وہ والا سرٹیفکیٹ نہیں لے گی تو وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، کیونکہ اس کی ایک تو یہ کہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو بعد میں جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے تو جو ہے نہیں، تم تو مطلب پہلے جو ہے وہ بہت کچھ ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اور میں نے سوچا اچھا یہ کہیں پر کوئی علاقہ، لیکن پتہ یہ چلا کہ ایران میں یہ ایک آپ کو کرنا ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے آپ کا، یعنی جس طرح یہاں پر جو ہے آپ یہ سمجھ لیں ایک طریقے سے کہ جو نکاح کی رسومات ہوتی ہیں تو وہ ضروری ہیں نا، اسی طریقے سے وہاں پر شادی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کی خاتون یہ پیش کرے کہ یہ دیکھو یہ میں نے اپنا سرٹیفکیٹ لے لیا، جو ہمارا ادارہ ہے یہ کرنے والا اس کے پاس میں گئی تھی، اور اس کے لیے جو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے یعنی میڈیکل کرانا تھا یا جو بھی کرانا تھا وہ کروا کے میں نے یہ سرٹیفکیٹ لے لیا کہ میں تو بہت پاک باز ہوں، اور میرا تو کوئی کریکٹر میں کوئی ہے ہی نہیں پرابلم، میرا اتنا زبردست کردار رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ سچویشن ہے وہاں پہ۔